السلام علیکم، میرا نام ہے زاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو دنیا۔ بھارت کارگل جنگ ہار گیا تھا۔ 11 سال بعد بھارتی کمانڈر کا اعتراف۔ کیا اس عوامی اور جمہوری حکومت میں قوم پرویز مشرف کی واپسی کی منتظر ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ کبھی کارگل کا وسیع و عریض علاقہ، جس کی اکثر چوٹیاں 16 سے 18,000 فٹ سے بھی زیادہ بلند ہیں، جہاں سردیوں میں درجہ حرارت -30 ڈگری سے بھی کم رہتا ہے، اور یہ علاقہ آزاد کشمیر کا حصہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے کنٹرول میں تھا، جسے 1971 کی جنگ میں بھارت نے پاکستان سے چھین لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب 1971 کی جنگ میں بھارت نے دھوکے اور چالاکی سے پاکستان سے یہ علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا، تو پھر بھارت کو ہی شملہ معاہدے کی روح سے پاکستان کو اس کے کچھ ہزار قیدیوں سمیت 5,000 مربع کلومیٹر تک کا علاقہ ڈنکے کی چوٹ پر واپس کرنا پڑا، کیونکہ بھارت نے اسے انتہائی چالاکی اور دھوکے سے حاصل کیا تھا۔ اور یہ بھی پاکستان اور بھارت میں لکھے گئے شمار تاریخ کی کتاب میں درج ہیں کہ تب ہی سے ریاست جموں کشمیر میں اسٹیٹس کیو پر ایک ایسا سمجھوتا عمل میں لایا گیا کہ جس کے مطابق پاک بھارت افواج اس وقت تک جہاں تھیں اسے لائن آف کنٹرول قرار دے دیا گیا، اور پھر اس معاہدے کے تحت کارگل LOC کے اس پار بھارت کے غازوانہ کنٹرول میں چلا گیا۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں بھارت نے جب سیاچن پر قبضہ کیا تو غالباً 1980 میں بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے جنرل ضیاء الحق مرحوم نے کارگل پر قبضہ کرنے کی اپنی منصوبہ بندی کی، جو کہ اندرونی اور بیرونی مخالفت اور دباؤ کی وجہ سے مؤخر کر دی گئی۔ مگر جنرل پرویز مشرف نے دسمبر 1989 میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو کارگل آپریشن کے بارے میں بریف کیا، اور ان سے اجازت لے کر کشمیر کی آزادی کے لیے پرویز مشرف نے 28 مئی 1999 کو آپریشن البدر کے نام سے کارگل محاذ کھول دیا۔ یوں کارگل کی بلند و بالا چوٹیوں پر پوزیشن سنبھالنے کے بعد بھارتی پوزیشنوں پر گولہ باری شروع کر دی گئی، جس کے نتیجے میں بھارت کو شدید جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جس کی گواہی بھارتی فوجی جرنیل میجر جنرل اشوک کمار سہتا نے بھارتی انگریزی اخبار دی سنڈے میں شائع ہونے والے اپنے مضمون کارگل فیلر آف دی مائنڈ میں کچھ یوں دی ہے کہ پاکستانی مداخلت کاروں نے بھارتی آرمی کو اتنی سرد اور بے خبری کے عالم میں لیا کہ جس کا بھارتی فوج تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور انہوں نے اپنے اس مضمون میں آگے چل کر مزید لکھا کہ حقیقت یہ ہے کہ انڈین آرمی اس قسم کے کسی بھی فوجی آپریشن کا پیشگی اندازہ لگانے میں بری طرح سے ناکام رہی جس میں مداخلت کاروں کا نشانہ وسیع محاذ تھا۔ اور ان کے بعد اب ایک اور بھارتی فوجی نے ٹھیک 11 سال بعد کارگل جنگ کے فارمیشن کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کرشن پال کاٹی وی نے اپنے ایک انٹرویو میں کارگل محاذ کے حوالے سے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اعتراف کیا کہ کارگل جنگ حقیقت میں بھارت نے نہیں جیتی۔ انہوں نے اس کا برملا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 1999 میں کارگل جنگ میں 587 فوجیوں کی جانیں ضائع ہوئیں اور 1,360 زخمی ہوئے، اور اس حوالے سے انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ بھارت اسٹریٹجک لحاظ سے کارگل جنگ بری طرح سے ہار گیا تھا، اور انہوں نے اپنے اسی انٹرویو میں اس کا بھی انکشاف کیا کہ اس دوران بھارت سیاسی اور سفارتی محاذ پر بھی ناکام رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ کارگل جنگ کے حوالے سے بھارتی سیاستدان اور حکمران بھی بھارتی فوج کی طرح سے بوکھلاہٹ کا شکار رہے، جس کی وجہ سے بھارت کو کارگل جنگ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 11 برس تک اپنی زبان بند رکھی، کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ بھارت نے حقیقتاً کارگل جنگ جیتی تھی۔ اگرچہ کارگل کے محاذ کے حوالے سے بھارتی فوجی جرنیلوں کی جانب سے اپنی شکست اور ہار کے اعترافی بیانات کے بعد اب ہمارے ملک میں سیاسی اور عوامی سطح پر کارگل کے منصوبہ سازوں، جن میں جنرل ریٹائر پرویز مشرف سر فہرست تھے، ان کی نااہلی ثابت کرنے والوں کو اپنی زبانیں بھی بند رکھنی چاہیے کہ کارگل جنگ میں پاکستان کی شکست ہوئی تھی اور بھارت کو جیت۔ مگر بھارتی جرنیلوں کے اعترافی بیانات آنے کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، جبکہ حالات اس کے بالکل برعکس تھے، یعنی پاکستان کی جیت ہوئی تھی اور بھارت کو ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔
یوں میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھارتی فوجیوں کے اقبالی بیانات کے بعد پرویز مشرف اپنے اوپر کارگل محاذ کے حوالے سے نااہلی اور ناکامی کے لگنے والے الزامات سے بچ گئے ہیں، اور قوم کو اب اس بات کا بھی پورا یقین ہو جانا چاہیے کہ پرویز مشرف کا کارگل محاذ کھولنے کا مقصد خالصتاً کشمیر کی آزادی تھا، جس میں وہ سرخرو ہونے کو تھے کہ اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کی مداخلت کے باعث پاکستانی وزیر اعظم کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے پاکستان کو کارگل کی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ بہرکیف آج دنیا پرویز مشرف کو کچھ بھی کہے، مگر اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ خالصتاً ایک محبوب وطن اور غیور پاکستانی ہیں، جنہوں نے ہمیشہ اپنی قوم کو پاکستان سے محبت کا درس دیا، اور آج بھی جب یہ خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی دیار غیر میں گزار رہے ہیں تو یہ وہاں سے بھی اپنے ہم وطنوں کو پاکستان سے محبت اور سرزمین پاک سے اپنی محبت کے پیغامات بھیجتے رہتے ہیں، جو اس بات کا بھی بین ثبوت ہیں کہ وہ اپنے ملک اور قوم سے کتنی محبت رکھتے ہیں، جو وہ 7 سمندر پار رہ کے بھی ملک اور قوم کے لیے، ان کی بہتری اور تابناک مستقبل کے لیے کتنے پریشان ہیں۔ اس کا اندازہ ان کی اس بے چینی اور بے قراری سے پاکستانی قوم لگا سکتی ہے کہ وہ ہر پل عوام کو پہنچانے والی تکلیف سے آگاہ ہیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ موجودہ حکومت کو فوراً ہٹا کر خود اقتدار میں آ کر 12 اکتوبر 1999 کی طرح آ کر بیٹھ جائیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں ایک مکمل جمہوری حکومت ہونے کے باوجود بھی عوام کی ایک بڑی تعداد اس حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں سے خائف ہے۔ عوام کی اکثریت یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اس جمہوری حکومت سے اچھی تو پرویز مشرف جیسے آمر کی حکومت بھلی تھی، جس کی پالیسیاں ملک کے غریب اور مفلوج الحال عوام کے لیے تو اچھی تھیں، اور اسی خاموش عوامی حمایت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک کے سابق صدر پرویز مشرف نے کہا ہے کہ فیس بک پر مداح ان کی وطن واپسی اور ملک میں آئین اور قانون اور قومی سیاست میں اہم کردار ادا کرنے کے خواہش مند ہے۔ تاہم پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ یہ میری خوبی اور کامیابی نہیں کہ لوگ آج بھی مجھے پسند کرتے ہیں، حالانکہ ملک میں ایک عوامی حکومت ہے، مگر یہ حکومت عوام کو اس طرح سے ریلیف دینے میں بری طرح سے ناکام ہو گئی جسے پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کے حامی لوگ میرا دور آمریت کہتے ہیں۔ میں نے عوام کو اشیاء ضروریہ انتہائی سستے داموں ان کی دہلیز تک پہنچائی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ صرف 5 ماہ کے مختصر سے عرصے میں ایک سماجی نیٹ ورکنگ ویب سائٹ پر میرے مداحوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جس میں 18 سے 34 سال کی عمر کے وہ 80% لوگ شامل ہیں جو قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں۔ بہرحال ملک کے سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کیسے بھی ہیں، مگر ساری پاکستانی قوم کو اس کا اعتراف ضرور کرنا ہوگا کہ ان کی اسی اچھائی کی وجہ سے کارگل جیسا محاذ پاکستان نے کھولا، اور کارگل وہ واحد محاذ تھا جس میں پاکستان 60 کلومیٹر انڈیا کے حدود میں اندر داخل ہو چکا تھا اور 6 مہینے تک انڈیا کو تگنی کا ناش نچایا، اور اب 11 سال بعد بھارتی مختلف کمانڈر جو ہیں وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ بھارت اس جنگ میں بری طرح ہار چکا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کسی اور ویڈیو پر ہم یا ایسی ہی کسی اور ٹاپک پر ہم بات کریں تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ اس کے علاوہ ہمیں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور دیکھتے رہیے دیکھو دنیا۔